اس وقت چیف نیوز آفیسر فیصل عزیز خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ فیصل صاحب، یہ واقعہ پیش آیا ہے شہر اقتدار میں، پہلے ایاز امیر صاحب، پھر عمران ریاض خان اور آج سمیع ابراہیم صاحب کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، میں مذمت کرتا ہوں، یہ بہت ہی ایک ایسے واقعات ہو رہے ہیں صاحب ساتھ جو سوال اٹھا رہے ہیں، بجائے سوال کے جواب آنے کے تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایاز امیر صاحب کے ساتھ جو ہوا، پھر عمران ریاض کے ساتھ ہوا، سمیع ابراہیم ان میں شامل ہیں، ان کے پر سب سے پہلے ایف آئی آر کٹی اور پھر ایف آئی اے نے بہت نوٹسز دیے۔ مذمت کرنی چاہیے۔ یہ اس دور کے اندر اس طرح کے واقعات کو ہونا، عامریت کے اندر تو کچھ سوچا جا سکتا تھا کہ چلے اس طرح کے معاملات ہیں، لیکن یہ تو جمہوری حکومت ہے، اور جمہوری حکومت کے دور میں وہ صحافی پہ سوال اٹھا رہے ہیں اور پوری قوم کے سوالات ہیں جو اٹھا رہے ہیں، ان کے خلاف مختلف قسم کے واقعات ہو رہے ہیں۔ کبھی عدالتوں کے اندر چکر چلوائے جا رہے ہیں اور سگنی کا ناچ نچانے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور کبھی یہ تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اس سے پہلے بھی گول آفس کے باہر اس طرح کی گاڑیاں پائی گئی تھیں جو دھمکانے کے مترادف تھیں، اور یہ واقعہ ہوا ہے، اس کی شدید مذمت کرتے ہیں ہم۔ اور جو اقتدار کے اندر ہے ان سے جو اس چیزوں کا نوٹس لیں کہ یہ کس طرح سے پاکستان کے اندر اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں اور ریگولر بیسس پہ ہو رہے ہیں، اور کوئی بھی اس طرح کی بات سامنے نہیں آتی جس کے اندر حکومت کی رٹ نظر آئے۔ بس ایک واقعہ ہوتا ہے، اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوتا ہے، اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوتا ہے۔ تو فیصل صاحب، اگر صحافیوں کے تحفظ کے لیے قوانین موجود ہیں تو کیوں ان قوانین پر عمل درآمد نہیں ہو پاتا اور ان کی عملداری کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات نہیں اٹھائے جاتے؟ یہی تو معاملہ ہے کہ بجائے قوانین کے اوپر عمل درآمد ہو، ان صحافیوں کو جو سوال اٹھا رہے ہیں، سمیع ابراہیم بہت ہی پہلے ان صحافیوں میں جنہوں نے سوال اٹھائے۔ عمران ریاض بھی وہ صحافی ہیں جو سوال اٹھا رہے تھے۔ وہ سوال وہ ہے، ہم کا فرد پوچھ رہا ہے، سوالوں کے جواب دینے کے بجائے ان کے خلاف مقدمات قائم ہونا، ان کو ڈرانا دھمکانا، اور پھر ان کے ساتھ مسلسل اس طرح کے واقعات کا ہونا۔ اور آج ظاہر ہے کہ کھل کے ہو گئے۔ مجھے معلوم ہے کہ سمیع صاحب سے متعلق ان کی گاڑی کا پیچھا کرنے والے معاملات جیسے آفس کے باہر بھی گاڑیاں کھڑی رہتی تھیں، ان کے نکلنے اور آنے جانے پر ان کو ایک انوائرمنٹ، ایک دھمکانے والا انوائرمنٹ اس کے ساتھ رہا ہے، اور آج پھر یہ واقعہ ہوا ہے۔ حکومت کو فوری طور پر آ کے بیانات دینے چاہیے۔ حکومت کو کا کام ہے، مریم اورنگزیب صاحبہ کا ان کا کام ہے کہ وہ فوری طور پر سامنے آئیں، وہ یہ بات کریں، وہ یقین دلائیں کہ میڈیا کے تمام کارکنوں کو، میڈیا آرگنائزیشن کو حکومت تحفظ پرووائڈ کرے گی، حکومت فرنٹ پہ آ کے کھڑی ہوگی۔ ایسے وہ لوگ جو کہ دھمکا رہے ہیں، وہ ادارے جو دھمکا رہے ہیں، حکومت ان سے ڈیل کرے گی، اور جو یہ سوال ان کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ یہ اگر سلسلہ اس طرح جاری رہے گا تو آج ایک واقعہ، پھر دوسرا واقعہ، اور پھر تیسرا واقعہ، پھر حکومت کی ریٹ تو نظر نہیں آ رہی۔ پھر اور مریم اورنگزیب صاحبہ جو مسلسل یہ باتیں کہتی رہی ہیں، کرتی رہی ہیں، اور جب پچھلی گورنمنٹ کے اندر ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک آرڈیننس آیا اور اس کے بعد انہوں نے شور مچایا اور انہوں نے کہا کہ کبھی آرڈیننس نہیں رہے گا، اور ان کی حکومت آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ صحافیوں کو پرووائڈ کریں گے، ہر طرح کی تحفظ پرووائڈ کریں گے۔ وہ تمام چیزیں نفی نظر آ رہی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ حکومتدان کی چیز نہیں ہے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ کی آواز اس سے متعلق سنی ہی نہیں جا رہی۔ مسلم لیگ نون کی حکومت کی کوئی آواز سامنے آ ہی نہیں رہی۔ عمران ریاض والے معاملے میں تو ہم نے دیکھا کہ پنجاب کے وزیر قانون نے آ کے دفاع کرنا شروع کر دیا ان تمام معاملات کا، جو کہ بالکل قابل مذمت ہے، اور آج والا واقعہ بھی قابل مذمت ہے۔ تو حکومت کو اپنی رٹ دکھانی چاہیے۔ اگر حکومت اپنی رٹ نہیں دکھائے گی تو پھر یہ اس حکومت کا پھر کیا امید اس حکومت سے رکھی جائے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس معاملے میں فوراً نوٹس لینا چاہیے۔ گول کی تمام ورکر سپورٹ ہونی چاہیے، اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے، سمیع ابراہیم کو مکمل سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ہر طرح سے جس طرح سے وہ مطمئن ہو، حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ انہیں مطمئن کرے ان کی حفاظت کے حوالے سے۔ بالکل صحیح۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔